السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ، اور میرے ساتھ آج مہمان ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، سینئر نائب صدر بھی ہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں۔ آپ نے بلاول صاحب کی تقریر سنی آج؟ نہیں، میں ان کی تقریریں نہیں سنتا جی۔ آپ ان کی تقریریں سنتے ہیں؟ آج تک نہیں سنی ہے، ان کی سنتا ہوں، عمران خان کی سنتا ہوں، میاں صاحب کی سنتے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کی سنتا ہوں، شہباز صاحب کی سنتا ہوں، مریم کی بھی نہیں سنتے؟ مریم بی بھی سنتا ہوں۔ تو بلاول صاحب کی کیوں نہیں سنتے؟ آپ کے اتحادی تو ہیں۔ بلاول صاحب تھے پارٹی کے چیئرمین ہیں، اس ظرف کے مطابق بات کرنی چاہیے، وہ اکثر نہیں کرتے۔ آج بھی کوئی ایسی بات کی ہو کہ مجھے علم نہیں ہے کیا کہا، لیکن ایک پارٹی کا چیئرمین ہو، پارلیمنٹری لیڈر ہو، ایک سیاسی روایت کا حامل ہو، تو بات بڑی سوچ سمجھ کر سلجھی ہوئی بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے آج شروع کہاں سے کیا؟ انہوں نے کہا ہم تو سوچتے تھے آپ نظریاتی ہو گئے ہیں۔ ذرا سنیے گا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ نظریاتی ہو گئے ہیں، لیکن بعد میں پتا چلا نظریاتی نہیں، کرسی کی لڑائی ہے۔ سنیے بلاول صاحب نے کیا کہا۔ سارے ماضی بول کے کہ بیوی شہید کے ساتھ، صدر زرداری کے ساتھ کیا کیا گیا، ہم تو اپنے سیاسی مخالف کو ملنے جیل تک پہنچے۔ اب ہمارا مخالف نہیں، نظریاتی بن چکا ہے۔ ہم نے جیل میں بیٹھ کر اس کو نظریاتی بنایا تھا، اور اگر آپ نے باقی ہی مقابلہ کرنا ہے عمران کا تو ساتھ ہم نے مل کے کام تو کرنا تھا۔ پتہ لگا ان کا تو کوئی دلچسپی نہیں ہے عمران خان کو ہٹانے میں۔ دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاؤں پکڑنے کی طرف چلے گئے ہیں آپ، وہ بھی ذرا سن لیں پھر میں اکٹھے جواب لے لیتا وہ بھی ہوں۔ سنا دیں جی میں ان سے یہی توقع کر سکتا ہوں، میں ان سے زیادہ بہتری کی توقع نہیں ہے مجھے۔ یہ بڑی بات کر رہے ہیں آپ کہ آپ کو ان سے بہتری کی توقع نہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ بیٹھ جو جی ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کے حالات بھی آپ جانتے ہیں، حقائق بھی جانتے ہیں۔ سر ایسی پوسٹروں پہ گری کراچی میں آپ لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی، یہ وہی لوگ ہیں؟ بالکل یہ گری ہوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے، میں آج بھی یہ کہتا ہوں۔ آپ کو بھی سنا دیں، کوئی بات نہیں۔ سنائے جی تو دوسرے والا بھی۔ تو کہتے تھے کہ آر اور پار ہوگا، اب وہ کہتے ہیں کہ جس کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے گا ہم پکڑیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے۔ نظریاتی سفر آر اور پار سے لے کے پاؤں پکڑنے تک کی سیاست تک پہنچ چکے ہیں۔ کرسی کے لیے کسی کے بھی پاؤں پکڑ لیں گے آپ؟ لیکن میں ایسی گھٹیا بات کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا۔ ان کو پتہ ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں، ان کو صرف تکلیف ایک ہے جو پی ڈی ایم سے نکالا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ میں سیدھی بات کر دیتا ہوں، جب بات آئی پی ڈی ایم کو آگے بڑھانے کی، جب حتمی فیصلے کی بات آئی، یہی حضرات تھے جو سب سے پہلے وہاں سے اٹھ کر بھاگے۔ تو آج بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل سے ثابت کریں کہ آپ سیاست کیا کر رہے ہیں۔ لمبی باتیں ہیں، 2013 کی باتیں کرنی ہے وہ بھی کر لیں، 2008 کی کرنی ہے وہ بھی کر لیں، اس ملک میں کیا ہوتا رہا وہ بھی کر لیں۔ آج ان باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج آگے کی طرف دیکھیں کہ ہمارا ملک کہاں پر ہے، اس کو کیسے پہنچانا ہے۔ ہم سب اپوزیشن میں اکٹھے ہیں۔ وہ 90 کی دہائی میں نہیں دیکھ رہے، اپوزیشن کی وہ مہینہ 2 مہینے 6 مہینے سال پہلے دیکھ رہے ہیں۔ جی، اگر بالکل۔ آپ کے صدر پارٹی کے آ کے ٹی وی پر کہیں گے انٹرویوز میں کہ میں میاں صاحب کے مفاہمت کے لیے پاؤں پکڑ لوں گا، تو وہ کیا آگے سے انہوں نے محاورتاً کہا نا، انہوں نے محاورتاً کہا ہے۔ تو مفاہمت کرنی کس سے کہا جاتا ہے محاورتاً، ہر آدمی کا کس سے بیان کا مفاہمت اپنا کرنی بیان ہے؟ کا چلیں اپنا یہ بتائیں نا طریقہ سر، ہوتا ہے۔ مفاہمت کس سے کرنی ہے؟ عمران خان صاحب سے یا اسٹیبلشمنٹ سے؟ نہ اسٹیبلشمنٹ کے پیر پکڑنے کی بات کر رہے تھے، نہ وہ تقریر کرنے والوں کے پیر پکڑنے کی بات کر رہے تھے۔ محاورتاً کہا کہ میری ایک سوچ ہے، اگر اپنے بھائی کو اپنانے کے لیے، جماعت کو منانے کے لیے میں پیر پکڑنے کو بھی تیار ہوں۔ محاورتاً کہا جاتا ہے، میں مانتا ہوں اس محاورے کو جو آدمی آپ کا اپوزیشن میں ساتھی ہو، اس کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات ہے، اصل بات یہ ہے۔ میں معذرت سے کہتا ہوں، اس بات کو چھوڑیں، جو انہوں نے کہہ دیا ہے، میں اسے اس پر آپ کہتے ہیں تنقید ہوتی رہے گی۔ محاورہ ہے، کس کے پاؤں، کس سے مفاہمت کرنی تھی انہوں نے؟ پاپا میں کاشف عباسی صاحب راضی کرنا پیار ہی پوڑی گی، گل ختم ہوئی۔ وہ کس گلا پر راضی کر سو نا، یہ سب رونا ہی ہو رہا ہے۔ یہ پٹھے سیدھے سوال نہ کریا کریں۔ اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کرنی تھی میاں سے؟ میرے بھائی نہیں، انہوں نے کہا میری ایک سوچ ہے سیاست کے بارے میں۔ مفاہمت کی سوچ ہے نا، کس سے مفاہمت؟ سیاست میں مفاہمت ہی مفاہمت ہوتی ہے، اصول سے ہٹ کر مفاہمت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا میری ایک سوچ، اگر پکڑ رہے تھے تو اصول سے ہٹا رہے ہوں گے نا۔ ایسے ہی پروگرام پر گئے تھے، ایسا ہی سوال ہوا تھا، انہوں نے کہا جی میری ایک سوچ ہے، میں نے اس کارے کو اس پہ قائل کرنا چاہتا ہوں، اور ضرورت پڑی میں پیر بھی پکڑ لوں گا لوگوں کے، بس اتنی بات ہے۔ اس کو
ہر روز ہم چھیلتے رہے اس کو، ہر روز اس کو آگے پیچھے کرتے رہے تو کوئی بات بنے گی نہیں. یہ بتائیں آپ دونوں میں سے نظریاتی کون ہے؟ یہ اب لوگ بھی جاننا چاہیں گے. دیکھیں 2 اپوزیشن جماعتیں تھیں، دونوں باہر نکلی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. دونوں پارٹیوں نے یہ کہا کہ ہم نظریاتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا نظریاتی کو، ہم نے تو قربانیوں کی لائن لگائی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں جی ساڑھے سے بڑا نظریاتی کو نہیں، ہم نے قربانیوں کی لائن. کون نظریاتی؟ وہ تو آپ کو نظریاتی نہیں مانتے. جو نظریات کے دعوے کرتا ہے نظریاتی نہیں ہوتا. جس کے منہ سے خود کہنا پڑے کہ میں نظریاتی ہوں وہ نظریاتی نہیں ہوتا. جس کو عوام قبول کرتے ہیں وہ نظریاتی ہوتا ہے. میاں صاحب اور آج کی تو پورا ہر تقریر پاکستان نظریہ پاکستان کہتا ہے کہ اصولوں پر ایک جماعت کھڑی ہے، اس کا نام پاکستان مسلم لیگ نون ہے. ایک تحریک اصول کی بات کرتی ہے، آئین کی بات کرتی ہے، اس کا نام PDM ہے. سر میاں صاحب نے خود کہا تھا میں نظریاتی ہوں، اس کا مطلب وہ نظریاتی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہر ایک سوال کیا جاتا ہے، جواب میں کہا جاتا ہے اگر میں تقریریں کر کر کے کہوں جی میں تو نظریات کا حامل ہوں اور کوئی نہیں ہے، سوال کے جواب میں نظریاتی چھ کہنا پشتیں ٹھیک. نظریات کی بات کرتی تھیں، یار بہت اچھی بات آپ نظریاتی ہیں، خدا حافظ. اگلی کیا بات ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگلی تو لگتا ہے کہ اب اگلی سیاست مسلم لیگ نون ورسز پیپلز پارٹی کی سیاست. ہم نے ان سے الیکشن لڑنا ہے، انہوں نے ہم سے الیکشن لڑنا ہے. آج ہے اپوزیشن، ہم ایک بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، ملک کو آئین کے راستے پر لانے کے لیے کام کر رہے ہیں. اس میں سودے بازی کس نے کی ہے، کیا کیا ہے، یہ وقت آپ کو بتا دے گا. لیکن آپ کو لگتا ہے شاہد صاحب کہ عمران خان نے کہا عمران خان کو ہٹانے کو اور بزدار کو ہٹانے کو تیار ہی نہیں ہے، یہ تو حکومت کو گرانا ہی نہیں چاہتے. یہ بات بھی کہی آج انہوں نے. یہ پہلے بھی کہہ چکے، نئی بات نہیں ہے. ہٹانا اصول پر سودے بازی کر کے نہیں ہٹانا چاہتے، ڈیل کر کے نہیں ہٹانا چاہتے، پاکستان کا سودا کر کے نہیں ہٹانا چاہتے. ہم بات کر رہے ہیں آئین کی. آئین جب تک ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں چلے گا، یہی تحریک ہے PDM کی، جس کو چھوڑ کر یہ حضرات گئے ہیں. سر یہ ویسے بتائیں نا، یہ میں آپ کی بات سمجھنا چاہتا ہوں، جس کو نظریہ کہتے ہیں اس نظریے کے تحت گیلانی صاحب کا کم ووٹوں کے باوجود سینٹ الیکشن جیتنا حلال ہے اور ان کا سینٹ کا لیڈر آف دی اپوزیشن بننا حرام ہے. یہ مجھے کوئی آپ اپنا فرق بتائیں نا کہ اس کے اوپر کیوں شادیانے آپ نے اتنے بچائے اور آپ کے لوگ یوں کرتے رہے اسمبلی میں کھڑے، جس وقت گیلانی صاحب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. ایک الیکشن ہوا، اس میں سیکرٹ الیکشن، اس میں ووٹ ڈالے گئے، گیلانی صاحب کو ووٹ پڑ گئے، وہ جیت گئے. سر یہی تو سیکرٹ الیکشن سیکرٹ الیکشن کا ہوا تھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس سیکرٹ ہوا تھا، اس میں ووٹ پڑ گئے. آپ نے کہا کہ یہ ساری رلی ملی ہے. میں معذرت سے کہتا ہوں، جب آپ ووٹ آف کانفیڈنس دینے جاتے ہیں ممبران دے رہے ہوتے ہیں. یہاں پر ایک ووٹر ہے جو قومی اسمبلی کا ممبر ہے، وہ ووٹ دے رہا ہے. اگر وہ کسی وجہ سے اپنے امیدوار کو پسند نہیں کرتا وہ ووٹ دے دیتا ہے. سینٹ میں 64 حضرات نے کھڑے ہو کر ریزولوشن کی حمایت کی. اگر ان میں ہمت تھی نا تو وہ کہتے ہیں اب نہیں ہے ریزولوشن کے حق میں، اور بےزتی کرائی کہ اس کے آدھے گھنٹے بعد جو کھڑے ہوئے تو 50 سے کم تھے. یہ مسئلہ ہے، ان کو ان دونوں سے اکویٹ نہ کریں. گیلانی صاحب جب ہار گئے تو جیت گئے تو ہم بھی ان کے ساتھ تھے. اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن پاکستان مسلم لیگ نون سے بنے گا. دعا کر کے اٹھے، اس کے بعد جا کے حکومتی بینچز سے 4 بندے پکڑے اور لیڈر آف دا اپوزیشن بن گئے. یہ ان کو مبارک ہو، میں ان کو مبارکباد دے چکا ہوں. لیکن آپ سر کہتے ہیں کھل کر کہیں، یعنی لوگ جو آپ نے وہ 64 لوگوں کی بات کی جس وقت آپ کے پاس اپوزیشن کے پاس اکثریت تھی، 64 لوگ کھڑے ہو کے کہا ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں لیکن ووٹ 50 سے کم نہیں. جی PTI کے کسی بندے نے کھل کے کہا ہے کہ میں گیلانی صاحب کو ووٹ ڈالوں گا، میں نہیں ڈالتا. اس کے سامنے بیلٹ باکس ہے، جا کے ڈال دیا ہے. اس میں بھی بیلٹ باکس. یہاں اگر آپ میں ہمت تھی آپ ریزولوشن کے حق میں نہ کھڑے ہوتے. سر ہمت کس میں ہے؟ یہ پاکستان میں کبھی سنا کسی میں ہمت ہے؟ جعلی ووٹ یہی ووٹ پھر آپ کو گیلانی صاحب ہی ملے گے لیڈر آف دی اپوزیشن ایز اپوز ٹو شہباز شریف، ایز اپوز ٹو جو PDM نے فیصلہ کیا. سر شہباز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ اب آپ اس کو کس نے؟ بلاول صاحب نے. بلاول صاحب کہتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ PDM شو کاز کرے مسلم لیگ نون کے ان لوگوں کو. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جب میں نے مڑ کے ادھر دیکھا تو ہمارے دوستی کہاں سے غائب تھے. کہاں سے غائب تھے؟ جب بجٹ پر ووٹ ہونا تھا پہلے اور بعد میں شہباز شریف صاحب خود غائب تھے. کہتے ہیں شو کاز کریں ان لوگوں. بہت شرم کی بات، اگر یہ بات کہی تو بہت شرم کی بات ہے. وہ خود تعزیت کر چکے سے شہباز شریف صاحب سے، ان کے بہنوئی انتقال کر گئے تھے. وہاں پر ہماری پارٹی کی بڑی اکثریت موجود تھی، ہمیں پتا تھا کتنے ووٹ ہوتے ہیں. ہم زلف نہیں ہے، بہنوئی نہیں ہے، میرے خیال ہم زلف ہیں. جی ہم زلف ہیں، کزن بھی ہیں. تو وہ سب کچھ پتا تھا. اگر ووٹ جیتنے کی اکثریت ہمارے پاس ہوتی، اسمبلی میں جو ووٹ ہوتا ہے بجٹ کا وہ ایک سمبولک ووٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں.
اکثریت ہمارے پاس نہیں ہے اسمبلی کے جیسے اندر. گیلانی صاحب کے جی، الیکشن میں نہیں تھی. تو یہ بلاول صاحب سب کچھ جانتے ہیں، نہیں جانتے تو ہم سے پوچھ لیں. لیکن یہ کیوں ان پھر کو- ٹھٹھے لگا رہے ہیں ان کو آپ کو؟ تکلیف شو کاز کی ہے، میں جانتا ہوں ان کی تکلیف کو. ان کو تکلیف پی ڈی ایم نے شو کاز بھیجا تھا، بہت تکلیف ہے، وہ تکلیف بھی رفع ہو جائے گی. مولانا صاحب اور آپ، کیا پیپلز پارٹی اب اس بیان کے بعد راستے پہلے سے بند تھے یا آپ بند ہو گئے؟ کبھی راستہ بند نہیں ہوا. پی ڈی ایم کے بیانیے سے اتفاق کریں، جو آپ نے اعتماد توڑا ہے اس کو بحال کریں، کل بھی آ جائیں، ایسی 100 تقریریں کر لیں، ہماری ذات پہ فرق نہیں پڑتا. سارا پاکستان جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے. اور یہ باتیں کرنا ایک دوسرے کے خلاف، میں اس کو ایک چھوٹی سوچ سمجھتا ہوں. سر وہ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں پرائم منسٹر کے خلاف، آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں چیف منسٹر پنجاب کے خلاف، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اپنے بندے دیں گے. میرا منہ نہ کھلوائے یار، کھول دیں سر. میرا نہیں، نہ کھلوائے، یقین کھولو کریں. سر، کیا کرنا ہے؟ کھولو سر. اگر ان کو شرم نہیں ہے، مجھے کم از کم کچھ حیا ہے، یقین کریں. ان کو شرم نہیں ہے؟ ایسی باتیں جو کرتے ہیں اس کو شرم نہیں ہوتی. آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ابھی بریفنگ ہوئی ہے 4 دن پہلے، 8 گھنٹے ساتھ بیٹھے رہے ہیں. گلا تھا تو وہاں کر دیتے نا. آپ اپوزیشن میں اکٹھے ہیں، آپ اپوزیشن میں درار ڈالنا چاہتے ہیں. تو اب تو پڑ گئی ہے سر، پڑ گئی تو پڑ گئی ہے، یہ تو دوبارہ ہی ٹوٹ گئی ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی ان کا مقصد تھا کہ دراڑ پڑے. اگر کوئی وہ کیوں چاہیں گے تھی، یہ؟ کوئی بات تھی، 8 گھنٹے بیٹھے وہاں کر لیتے. ابھی بھی بات ہے، آ کر اسمبلی کے فلور پہ لیکن کر سر یہ لیں. تو نہیں ہو سکتا تھا نا آرمی چیف کو کہیں یا ڈی جی ایس آئی کو کہ سر تسی رکو میرے ذرا، ہم بھائی واپسی بات کر لیں. ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کہتے چند دن پہلے تو تعریفیں کر رہے تھے ان کی اسمبلی میں تقریر کر کے. پہلے انہوں نے کوشش کی ہماری پارٹی کے اندر دراڑ پڑ جائے، میں شہباز شریف کی تعریفیں کروں، دوسروں کی نہ کروں تو یہ دراڑ پڑ جائے گی. وہ نہیں ہوا، آپ شہباز شریف کے پیچھے لگ گئے. یہ میں معذرت سے کہتا ہوں کہ آج اس ملک میں ہر آدمی پاکستان مسلم لیگ نون سے خائف ہے. حکومت کو اور کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ حکومت بھی بات کرتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اپوزیشن بھی بات کرتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی. تو آپ ان سب کی بڑی مہربانی ہے، انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے. اپنی سیاست کریں، اپنے معاملات کو درست کریں. زرداری صاحب نے ایک اور بات کہی بڑی دلچسپ، وہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ. وہ بھی سنا دیں. آج ان کی پیشی تھی بیل کے لیے. جی، انہوں نے کہا کہ 2 نظام ہیں. سوال ان سے پوچھا گیا تو سنیے گا، بڑا دلچسپ انہوں نے ڈومیسائل کا جواب دیا کہ میاں صاحب میں اور ان میں فرق کیا ہے، ذرا سنیے گا. سمجھتے نہیں کہ 2 قانون ہے، ایک آپ کو یہاں پہ امام ہونے کے باوجود عدالتوں میں بلایا جاتا ہے اور میاں صاحب کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ لندن جائیں جا کے آرام سے اپنا علاج کریں. تھوڑا چلتے جائیں. ڈومیسائل مجھ سے بہتر ہے. میاں صاحب کا ڈومیسائل مجھ سے بہتر ہے، ان کا کہنا تھا. کہہ یہ رہے ہیں کہ پنجاب کا لیڈر ہے اس کو تو باہر جانے دیتے ہیں، میں سندھ کا لیڈر ہوں مجھے عدالتوں میں بلاتے ہیں. یہ پرانی باتیں ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ چھوڑ دیں، پرانی باتیں ٹھیک نہیں ہوا میں کرتی کر ہیں نا دیتا سر. ہوں نا. یہ کنوکٹ ہوئے ہیں زرداری صاحب کبھی. نواز شریف صاحب کی جو پیشیاں ہوئی، ان کی پیشیاں کبھی نہیں ہوئیں جو کبھی وٹنس گزرے ان کے خلاف. میرا ان کا کیس ایک ہی عدالت میں ہے. میری تاریخ پڑتی ہے ہفتے میں 2 پرسوں بھی گیا تھا، جمعے کو پھر جانا ہے. اسی عدالت میں ان کا کیس ہے. 6 8 ہفتے کی تاریخیں پڑتی ہیں، صرف وکیل آتے ہیں اور 8 تاریخ پڑ جاتی ہے. جتنی پیشیاں نواز شریف نے ڈومیسائل کے ساتھ بھگتی ہیں، ان کا کمزور ڈومیسائل ہے، پھر ان کا ڈومیسائل کمزور نہیں، وہ سٹرانگ ہے. وہ نہ کیس چلنے دیتا ہے، نہ وہ کنوکشن ہونے دیتا ہے، ہونی چاہیے ان کی نہ کسی کوئی کیس میں گواہ conviction. آتا ہے. بھائی میں تو وہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہہ سر رہا آپ تو پرائم منسٹر بھی رہے ہیں نا، آپ کیبنٹ میں بھی رہے ہیں. وہی آپ کے کیبنٹ منسٹر نثار صاحب کے بیانات آپ کو یاد ہوگا کہ میں بولنا نہیں چاہتا، پتا چلا میاں صاحب نے منع کیا ہوا ان کو کہ زرداری صاحب کے کیسز پہ بات نہیں کرنی، ایان علی کے کیس نہیں کرنی. ہماری ایک طریقہ ہے سیاست کا، شائستگی کی سیاست ہے. ہم کسی کے خلاف باتیں نہیں کرتے، الزامات نہیں لگاتے. جی اور جینو دو کی سیاست ہے نا. جی اور جینے دو کی بات نہیں ہے. ایک حجاب ہوتا ہے اس سیاست میں. اگر کسی نے کچھ کیا وہ بھگتے. میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں، بہت سی باتیں جانتا ہوں، کس نے کیا کیا، کب کیا، کیوں کیا، سر کیسے کیوں نہیں کیا. بتاتے؟ اس کو کیوں نہیں پردے بتاتے؟ ڈالتے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ ہم چوریوں پہ تو آپ کا ہماری- سر آپ کا رائٹ ہماری چوری، سیاست- اگر آپ کو لگتا ہے کسی نے چوری کی ہماری ہے، شاید صاحب سیاست آپ کا میں- کام چوری پر پردہ ڈالنا نہیں ہے. بھائی You have not been given a vote کہ آپ جا کے- میں نیب نہیں ہوں. نیب کیس بناتا ہے نا، کیس چلائے. نیب نے بنائے، میں نے تو نہیں بنائے. اچھے کیس ہے آپ کے وہ خیال میں؟ بنا لیں. بھائی مجھے کوئی کیس کا علم نہیں ہے، حقائق دیکھ لیں کیسوں کے. تو اگر انسان شائستگی کی سیاست نہ کر سکے، یہی گھٹیا پن ہو کہ ایک جہاں موقع ملے الٹی سیدھی بات کسی کے خلاف کر دیں. اب میں بھی باتیں شروع کر دوں، یہاں ایک دنگل شروع ہو جائے گا.
شہباز صاحب بھی باتیں شروع کر دیں, بلاول صاحب پہ الزام لگانے شروع کر دیں, ان کی حکومت پر لگانے شروع کر دیں, بلاول زرداری صاحب پر. یہ مقصد نہیں ہے سر. لیکن یہ شروع تو آپ لوگوں نے کیا تھا نا, کوئی آج اور سلیکٹڈ تیار ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ مریم بی بی کے بیانات سے شروع ہوا تھا نا. یہ آپ لوگ میرے بھائی ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا ایک سوال کے جواب میں, اس کے بعد ٹویٹ تھی, اس کے چلے ٹویٹ تھی, معذرت بھی کر لی, بات ختم ہو کسی نے گئی. معذرت نہیں. اگر ان کو دکھ ہے چلے میں معذرت کر دیتا ہوں, سلیکٹڈ بلاول صاحب سلیکٹڈ تیار نہیں ہو رہے, چلیں آپ خوش ہو جائیں گے. بات یہ میرے بھائی, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, اگر آپ کی کوئی عزت پہ حرف پڑا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن شائستگی کی سیاست, سیاسی جب آپ حلیف ہوں سیاست میں, تو یہ چیزیں آپ کو زیب نہیں دیتی. آپ کا خیال ہے پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر رہی ہے؟ میں پھر یہ کہا نا کہ میں جو کہنا شروع کر دوں تو وہ رکے گا نہیں. یعنی آپ کہنا یہی چاہتے ہیں لیکن کہیں گے نہیں. آپ حقائق کو دیکھ لیں, میں کسی پر ڈیل کے الزام نہیں لگاتا, کیونکہ ڈیل کی سیاست نے پاکستان کو یہاں پہنچایا ہے. اگر وہ ڈیل کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. تو میاں شہباز شریف صاحب بھی تو اسی راستے پہ چل رہے ہیں نا. کون سے راستے پہ؟ ڈیل کے راستے پہ. کون سی ڈیل ہے؟ کیا جیل میں جانا ڈیل ہوتا ہے؟ جیل سے باہر آنا تو ڈیل ہوتا ہے نا, پاکستان سے باہر جانا تو ڈیل ہوتا ہے نا. جس طرح بیل ملی ہے وہ ڈیل ہوتا ہے. سر جیل سے باہر جانے کی اجازت ملے اور نہ جا سکیں یہ ڈیل ہوتا ہے. کیس کنوکٹڈ ہوں اور باہر چلے جائیں یہ تو ڈیل ہی ہوتا ہے نا جی. ایک کیس نیب عدالت میں چل رہا ہو اور ایف آئی اے من و ان وہی چیز چھاپ کے آپ کی انویسٹیگیشن شروع کر دے اور آپ کو نوٹس بھیجنا شروع کر دے, یہ ڈیل ہے؟ پاکستان میں کنوکٹڈ ہیں اور باہر چلے گئے ہیں, یہ ڈیل نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. باہر گئے تھے حکومت کی اجازت سے, عدالتوں کی اجازت سے علاج کروانے. آپ پولو کے میچ دیکھتے ہیں واپس نہیں آتے. ڈیل اس وقت ہوتی جب باہر تھے, آپ نے تاریخ پیچھے کر کے کنوکٹ کیا اور واپس ملک آگے اور جیل چلے گئے, وہ ڈیل ہوتی اگر جیل نہ جاتے. آج میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اس دن مالک صاحب بھی کہا ہے, میاں صاحب علاج کرائیں گے اس کے بعد آئیں گے. نہیں, وہ کہتی ہیں مریم بی بی نے کہا کہ اگر آپ انصاف کی گارنٹی دے دیں تو رات کو آ جائیں گے. جی ڈونٹ مس. ایک سوال کے جواب میں, اور ہر سوال کے جواب میں یہ تھوڑی ہے کہ میں آپ سے سوال پر پوچھوں کہ آپ کے کپڑے کون سے رنگ کے, اور آپ کہیں کہ جی کیونکہ سوال پوچھا تھا میں نے کہہ دیا سرخ رنگ. جب آپ سڑک میں کھڑے ہوں 20 سوال ہوں تو ایک سوال کے جواب میں یہ کہہ دیں پڑتا ہے, سچ نکل بھی جاتا ہے. سچ نہیں نکلتا. انسان کہتا ہے کہ بھائی آپ ان کی گارنٹی دے دیں, ان کی صحت کی نہیں, انصاف کی گارنٹی. انصاف کہاں ملے گا یہاں نواز شریف کو؟ تو سر مانے نا کہ انصاف نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں ہے. انصاف تو ملنے کی توقع نہیں ہے نا. جہاں پر جج بلیک مانے تو صحیح نا سر. میرے بھائی وہ تو ہو گیا, انصاف تو مل چکا ہے, ان کو کنوکٹ کر دیا گیا ہے. وہ کون سے انصاف کی توقع کریں گے؟ اب تو وہ علاج کے لیے گئے ہیں, علاج کروائیں گے, اس کے بعد واپس آ جائیں گے. آپ نے کہا نون لیگ چوائس نہیں ہے. اس کی چوائس بڑا مشہور انٹرویو کو حق نہیں ہے چوائسز کا. میں معذرت سے کہتا ہوں, کسی کو پسند آئی یا نہ آئی, ان کا کام نہیں ہے. پاکستان میں چوائس عوام کے پاس ہوتی ہے, ہونی چاہیے. جب تک عوام کے پاس نہیں ہوگی وہی حال ہوگا جو ہمارے ملک آج ہو رہا ہے. اس بات کو یاد رکھیں. لیکن سوال یہ تھا, جو ڈیل کرے گا, جو یہ چوائس بنے گا, وہ اسی خرابی میں شامل ہوگا جس کا آج عمران خان جس کا حصہ ہے, جس کا حصہ بہت سی پارٹیاں ماضی میں بھی رہی ہیں. ماضی میں نہیں ہے, معذرت معافی بھی مانگتے ہیں اور ایک ٹروتھ کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں, اور ٹروتھ کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھ لیں وہاں پر کیا ہوا. سر ٹروتھ کمیشن کا مسئلہ یہ کہ آپ سارے چاہتے ہیں دوسرا سچ بولے, ہم نے سچ نہیں بولنا. نہیں, سارے بول لیں نا, سچ نہیں بول سامنے رکھ دیں. آپ کے پروگرام بند ہو جائیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. سارے سچ بول رہے ہیں تو ہمارے پروگرام بند بھی ہو جائے, ملک ٹھیک ہو جائے. ہمارے ملک کے حقائق اتنے تلخ اور دلچسپ ہیں کہ کاشف عباسی کا پروگرام کچھ نہیں کر پائے گا. سر یہ آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت, کیونکہ یہ بات, اور یہ آپ کو معلوم ہے اس بات کا کہ بڑی بحث ہو رہی تھی مسلم لیگ نون میں. میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے پارٹی کمز فرسٹ. کسی نے یہ بھی کہا, مجھے یہ بھی کہا گیا کہ سیز فائر ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اگلا الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جائے, ہماری یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. کیا مریم بی بی کا تھوڑا سا بیک فٹ پہ جانا, میاں صاحب کی تقریریں ختم, ابھی پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا اس میں مریم نواز صاحبہ نہیں گئی, شہباز صاحب گئے, میاں صاحب نے خطاب نہیں کیا, کوئی جرنیلوں کے نام نہیں لیے, یہ اس طرف ایک قدم ہے, سی بی ایمز ہو رہے ہیں آپس میں. جو آپ نے باتیں کی ہیں, ایک بات بھی میں نے کسی میٹنگ میں نہیں سنی. وہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں, بہت سی باتیں ہر آدمی کرتا ہے, 10-15 منٹ کی تقریریں کئی دفعہ لوگ کرتے ہیں. شہباز صاحب اندر تھے, مریم بی بی یہاں پر جلسے ہوتے تھے وہ جاتی تھی پی ڈی ایم کے. جب شہباز صاحب باہر آئے تو وہ جا رہے ہیں,
اب کل مظفرآباد میں پہلا جلسہ ہے، اس میں مریم بی بی شہباز صاحب دونوں نے جانا، شہباز صاحب کل نہیں آ سکتے، کل مریم بی بی وہیں پہ ہوگی، پھر آپ کا سوال ہوگا شہباز صاحب پیچھے ہو گئے، مریم بی بی آگے شہباز صاحب نہیں آ رہے ہیں؟ کل وہ مظفرآباد کے جلسے میں نہیں آ سکیں گے، ان کی طبیعت کچھ بیک کا ایشو ہے، تو مجھے ابھی خبر آئی ہے۔ سو مریم اورنگزیب نے آزاد کشمیر میں جلسوں کے بارے میں جو کہا کہ شہباز صاحب اور مریم بی بی کل مظفرآباد پہنچیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں شہباز صاحب نہیں جائیں گے؟ جی کل وہ نہیں آ پائیں گے کیونکہ ان کی بیک کا کچھ ایشو ہے، ابھی میری 1 گھنٹہ پہلے۔ تو پھر لوگ کہیں گے اچھا مریم جدھر مریم نواز جاتی ہیں وہاں شہباز صاحب نہیں ہوتے، جہاں شہباز صاحب جاتے ہیں وہاں مریم نواز نہیں میں نے ہوتی۔ اسی لیے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ کل آپ کو زحمت نہ فرمائے آپ یہ سوال کرنے کی، سر، تاکہ ٹائم بچ جائے اس ملک کے عوام کا۔ مسئلہ رولا یہی ہوتا نا جی، پی ڈی ایم کے جلسے میں جہاں مریم بی بی جاتی تھیں وہاں پر شہباز صاحب چلے گئے، مریم بی بی نہیں گئے۔ اب جا رہے ہیں آزاد کشمیر، وہاں مریم نواز شریف صاحبہ جا رہی ہیں، شہباز کیوں نہ لوگ اینالائز کریں، کیونکہ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سب اچھا نہیں ہے آپ کی پارٹی میں۔ سارا دن اینالائز کرتے رہے، حقیقت نہیں بدلے گی۔ حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ مسلم کے اندر کوئی دراڑ نہیں، نہیں دراڑ نہیں ہے، سوچ میں فرق ہے نا، ہوتا ہے، ہو جاتا ہے ہر دو گھر میں، اور فیملیوں کا اختلاف بھی آپ جانتے ہیں گھر موجود میں ہے نا سر۔ سوچ میں فرق ہوتا ہے، لیکن جب ایک پارٹی فیصلہ کر لے سب اس کے پابند ہوتے ہیں۔ سو شہباز صاحب کل نہیں جائیں گے لیکن آگے جائیں گے کسی جلسے میں؟ شہباز صاحب جہاں تک میری نالج ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے کہ ابھی شام میں 7 بجے کے قریب کہ وہ کل نہیں آ پائیں گے بیک کے ایشو کی وجہ سے۔ سو لیکن 5:50 پہ ان کو بیک کا ایشو نہیں تھا اور 8 بجے بیک کا ایشو؟ جی 7 بجے کے قریب، یہ صبح کی خبر ہے جو مریم 5:50 پہ جی یہ میں نے ہی دی تھی مریم اورنگزیب صاحبہ کو دوپہر میں کہ آپ یہ ریلیز کر دیں، اس کے بعد یہ خبر آئی ہے۔ لیکن کوٹلی کے جلسے میں، راولہ کوٹ کے جلسے میں، میرپور کے جلسے میں شہباز صاحب ہوں گے، اور وہ 4 بڑے جلسے شہباز صاحب نے خطاب کرنا تھا، کل وہ نہیں آ پائیں گے۔ سو مریم نواز صاحبہ اور وہ دونوں ہوں گے۔ دیکھیں مسئلہ یہ پتہ ہے کیوں لوگ اینالائز کرتے ہیں شاید صاحب، کہ جس دن بجٹ پاس ہونا ہوتا ہے اس دن شہباز صاحب نہیں ہوتے، کہ وہ گھر میں ڈیتھ ہو گئی، لوگ دعا کے لیے آ رہے ہیں، حالانکہ کل ہو چکا ہے۔ اگلے دن نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ پرائرٹی کدھر ہے، دعا کدھر ضروری ہے، کدھر غیر ضروری ہے، کدھر پہنچنا زیادہ ضروری ہے، اس وجہ سے سوال ہوتا ہے۔ بلاول بھی اسی وجہ سے کہتا ہے یہ کیوں نہیں پہنچے اس جلسے؟ معذرت سے کون سے سر کل ہو چکا تھا جس دن بجٹ پاس ہوا نا، کل بھی ہو چکے تھے۔ بھائی یہ ان کا فیصلہ ہے، ان کی فیملی کا فیصلہ ہے، تھوڑا سا ان کو یہ ڈسکشن دے دیں۔ جب ووٹ آپ کے خیال میں بجٹ 1 ووٹ سے پاس ہوتا ہے؟ نہیں مجھے بتا دیں نا، مجھے بتا دیں۔ آپ کا خیال ہے آپ نے جو استعفے دینے تھے اس سے حکومت گر جاتی؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے نہیں گرتی۔ بالکل گرتی سر یہ اب آپ ویو کا بھائی، یہ گرے یا نہیں گرے، جب اپوزیشن ایک نظام سے نکلے گی وہ نظام نہیں رہ سکتا۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو باتیں بلاول صاحب کرتے ہیں یا دوسرے آپ بھی کرتے ہیں کہ 1 ووٹ ہوتا ہے بجٹ پاس کرنے کا، سینکڑوں ووٹ ہوتے ہیں۔ سر وہی سینکڑوں ووٹ جتنے ووٹ تھے آج بھی اتنے ہی ہیں، جتنے پہ گیلانی صاحب سینیٹر بنے اتنے ہی ووٹ آج اسی اسمبلی میں اتنے ہی ووٹ ہیں۔ سر دیکھیں یہ when you say things like these نا، یہ ہوتا ہے جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اس طرف چلے جاتے ہیں، جو آپ کو برا لگتا ہے آپ اس سے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ میں صرف حقائق کی بات کرتا ہوں۔ گیلانی صاحب کو ووٹ پڑے، اس کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیا گیا، وہ 178 ووٹ تھے، ٹھیک ہے نا، وہ بات ختم ہو گئی۔ اب اپوزیشن میں حکومت کے 172 کم از کم اراکین موجود تھے، میکسیمم اپوزیشن 163 پہ تھی۔ وائس ووٹ ہوتا ہے بجٹ میں، کبھی کبھی آپ ایک سمبولکلی آپ ایک کاؤنٹ کروا دیتے ہیں، یہی وہاں پر ہوا۔ بلاول صاحب اتنے دوسرے کاؤنٹ میں جب ہم نے کوشش کی رات کو، ہمارے لوگ اس وقت تھوڑے زیادہ تھے، 150 سے اوپر تھے، تو وہ ایک بہتر نمبر آ جاتا۔ وہ اسپیکر صاحب نے اجازت نہیں دی، بات ختم ہو گئی۔ ان چیزوں میں آپ زیادہ اہمیت دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نہیں آپ کے اتحادی دیکھتے سر، ہم نہیں دیکھتے جی، ہم نہیں دیکھتے، آپ کے اتحادی دیکھتے۔ میں کہا اتحادی وہ وہی بات کر لیتے نا، اتحادی آپس میں بات کرتے ہیں اتحاد میں، وہ باہر نکل کے ٹی وی پر الزامات نہیں لگاتے ایک دوسرے پر۔ یہ تو آپ لوگوں نے بھی یہ کیا نا، ہم نے کبھی نہیں کی ایسی بات یار۔ سارا پی ڈی ایم تو اسی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ ہوئی ساری۔ آپ لوگ آئے پریس کانفرنسیں، آپ کو یاد ہوگا مریم بی بی کی ٹویٹیں، پریس کانفرنسیں سے 2 جماعتیں نکلی ہیں، اپنی نکالی گئی ہیں سر، نکلی ہیں اپنی مرضی سے۔ جب ان کو میں نے شو کاز جاری کیا کہ آپ نے جو فیصلہ ہوا تھا پی ڈی ایم کا اس کی وائلیشن کی ہے، اس کی وضاحت ہم نے طلب کی، یہ بات ہوئی۔ اب جو بلاول صاحب کہتے ہیں اب یہ شو کاز تو نہیں بنتا نا، کیا بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کر دیں نا، ان کے لیڈر ہیں، ان پہ شو کاز کر دیں، بالکل بنتا ہے۔
آپ مولانا کو کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو شو کاز کریں. میں بلاول صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ لیڈر آف اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں شہباز صاحب, یہ پارلیمانی پارٹی لیڈر ہیں, یہ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ بجٹ کی ووٹ کے وقت موجود نہیں تھے, آپ سے میں یہ ان کا بالکل حق ہے. مولانا صاحب یہ پی ڈی ایم اپوزیشن نہیں کر رہی ہے, یہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہے جس پر شہباز صاحب بیٹھے ہیں, ان کی وجہ سے بیٹھے ہیں, یہ تسلیم کرتے ہیں ان کو اپوزیشن لیڈر. ٹھیک, بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. بریک لیتے ہیں ناظرین, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ابھی سے آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو سنی. اعتزاز صاحب کا ویو پہلے دن سے یہی تھا, مسلم لیگ نون پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اعتزاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بلاول صاحب اب آپ کی لائن پر آ گئے ہیں, جو انہوں نے آج تقریر کی آپ نے سنی تو ہوگی. نہیں, میری لائن میں تو کیا ہے, پارٹی کی لائن ہے یہ ساری, اور میرے خیال میں بڑی درست لائن ہے اور ٹھیک انہوں نے فیصلہ کیا ہے. سر لیکن ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب یہاں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کی گفتگو کو رکھ رکھا ہونا چاہیے, کرنے کا یہ گھٹیا گفتگو ہے, اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے, ایک پارٹی کے لیڈر کو رکھ رکھا ہونا چاہیے. ڈو یو ایگری ود ہم؟ نہیں, کوئی ایسی بات تو انہوں نے ناشائستہ بات تو نہیں کی, یہی کہا ہے زیادہ سے زیادہ اگر کہ ہمارا خیال تھا کہ ہم حکومت ہٹانے چلے ہیں اور یہ پاؤں پڑنے پہ آ گئے. اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ساری دنیا کے سامنے ہے جو نواز شریف اور نواز شریف کی جماعت کا رویہ ہے. اب پچھلے یہ ان کو کوئی اشارے ہوتے ہیں تو اس پہ کام کرتے ہیں, چلتے سر ہیں. وہ یہی کہہ کر گئے ہیں کہ آپ کو اشارے ہو رہے ہیں تو یہ بلاول صاحب بیان دے رہے ہیں, ان کو اشارے ہو رہے ہیں. اب یہ مسلم لیگ نون اعتراض کر رہی ہے آپ کی, یہ اشاروں پہ ایک بات ہو رہی ہے ساری. نہیں, بے شک وہ یہی کہہ رہے ہوں گے, پر آپ دیکھیں پچھلے 6 مہینے سے یہ کس قدر خاموش ہے, دونوں باپ اور بیٹی کس قدر خاموش ہے. کہاں گجرانوالہ کی تقریر, کہاں وہ پی ڈی ایم کی میٹنگ میں تقریر, اور کہاں یہ خاموشی. یہ تو مطلب ہے یہ تضاد تو ان میں زیادہ ہے, ہمارے میں تو ایسا کوئی تضاد نہیں آیا اتنا زیادہ. سر لیکن یہ آج کی تقریر میں انہوں نے کہا جو بلاول صاحب نے کہ وہ پاؤں پکڑنے جا رہے ہیں. نون کہتی ہے, آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ کہ ایک اور سلیکٹڈ تیار ہو رہا ہے, اور مسلم لیگ نون بڑے عرصے سے یہ بات کر رہی ہے کہ جناب چھوڑ دیں اس بات کو, ہم نہیں کرنا چاہتے, لیکن پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کر کے وانٹ ٹو بیکم اے چوائس ناؤ. از دیٹ کریکٹ؟ میرے رائے میں تو, اور میری رائے یہ مستقل رہی ہے, بڑے عرصے سے رہی ہے, اور میں بڑے عرصے سے بڑا عرصہ میں نے گزارا ہے پارلیمنٹ میں اور ان راہداریوں میں. یہ نواز لیگ کی ہر وقت اور ہر وقت ان کے لائیو انٹریکشن ہوتا ہے. جس وقت یہ گجرانوالہ کی تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کو نہیں ملے گا, کسی فوجی کو, تو اس وقت بھی زبیر کے ساتھ کے ذریعے سفارت کاری جاری ہوتی ہے اور شروع ہوتی ہے. اور جس وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیانی کو کوئی نہیں ملے گا اور کسی کی مجال نہیں ہے, تو برقعے پہن کے ان کے پیغام پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں پیغام, بڑے بڑے لیڈر قائدین. یہ آپ ریسنٹ بات کر رہے ہیں سر؟ جی یہ ریسنٹ بات کر رہے ہیں, کوئی برقع پہن کر گیا ملنے کے لیے؟ نہیں, وہ میں یہ بات تو کر رہا ہوں اس وقت کی جب کیانی ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی. آپ کو انہوں نے ڈینائی نہیں کی نہیں وہ باتیں, وہ کوئی تردید ایسی نہیں کی تھی. رات کو پرائیویٹ گاڑیوں میں جایا کرتے تھے سر. ہاں, کالے شیشوں والی گاڑیوں میں, یہ سب کچھ یہ ان کا تو طریقہ ہی یہ ہے, اور یہ جاری رکھتے ہیں اپنا سلسلہ. سر لیکن یہ اگر جاری رکھتے ہیں تو آج زرداری صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ کیا سلیکٹرز کو کوئی پیغام دیں گے, ان کا جواب آپ کے ذریعے کیوں دوں گا. سوال اس کا مطلب ڈائریکٹ رابطہ ہے. جواب زرداری صاحب کا, ہم پاکستان میں نہیں رہتے کیا, اس کا مطلب رابطے تو آپ زرداری صاحب کے بھی ہیں ان کے ساتھ. نہیں, اس کو میں اس طرح نہیں لیتا ہوں, میں اس طرح لیتا ہوں یہ تو جب بھی آپ اگر مجھے کہیں, کوئی کہے راہ چلتا ہوا کہ آپ پیغام دیں جنرل باجوہ کو, تو کیا پیغام دیں گے, تو میں اس کو کہوں گا بھائی صاحب آپ کون ہو,
اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میرا رابطہ ہے جنرل باجوہ کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کہنا تم کون ہو، انہوں نے کہا کہ ہم اسی ملک میں رہتے ہیں، یعنی ہاں میں بھی ادھر ہی رہتا ہوں، میرے بھی رابطے ہیں ان کے ساتھ، ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا سر. اچھا آپ کو یہ لگا ہوگا، مجھے یہ ذرا مختلف لگا ہے. مجھے تو آج ان کی جو بات سب سے زیادہ متاثر لگی ہے کیا ہے جس نے، اور مجھے بالکل اس کی تکلیف ہوئی ہے کہ ان کو بھی یہ ایسی تکلیف ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میری ڈومیسائل وہ نہیں ہے. یہ جو احساس آج کا نہیں ہے، میں تو اس کی بہت عرصے سے بات کر رہا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو تو پھانسی ہوتی ہے، ان کو سرور پیلس بھیج دیا جاتا ہے کہ جن کی ڈومیسائل درست ہے، ان کو محلات میں بھیج دیا جاتا ہے، اور ان کے اپنے اپنی ایگریمنٹ کے ساتھ. پھر 1993 میں سر لیکن ایک سیکنڈ دیر رک جائے سر، یہ یہیں پہ بھی کہہ کے گئے شاہد صاحب کہ جناب ہمارا ڈومیسائل کمزور ہے، زرداری صاحب کا زیادہ بہتر ڈومیسائل ہے، کیونکہ ہمیں تو سزائیں دے دی جاتی ہیں، زرداری صاحب کے کیس ہی نہیں چلتے، ان کے کاغذ غائب ہو جاتے ہیں. میں تو آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، ان کو کون سی سزائیں دی ہیں. ان کو جب سزائیں دی ہیں تو ان کو باہر جانے دیا جاتا ہے، چاہے وہ 2000 دسمبر 2000 میں ہو، خواہ وہ پچھلے سال ہو. یہ تو لندن پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تو باہر جانے دیا جاتا ہے. لیکن جب جب نواز شریف کی اسمبلی ڈسمس ہوتی ہے، آپ واقعات دیکھیں نا، اسمبلی ڈسمس ہوتی ہے 1993 میں، تو 6 ہفتے کے اندر 26 مئی کو 1993 کو وہ بحال کر دی جاتی ہے عدلیہ کی جانب سے. وہی الزام، اسی الزام پہ، انہی الزامات پہ بہو جب بی بی کی اسمبلی 1990 میں برخاست کی جاتی ہے تو اس کو نہیں بحال کیا جاتا، نہ 93 والی، وہی الزامات. میاں صاحب کی اسمبلی ججز نے اس پہ، مجھے یاد ہے میں نے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب سے بات کی تھی تو انہوں نے ایک نوٹ بھی لکھا تھا کہ پنجابی ججز اور پنجابی وزراء اعظم اور سندھیوں کے درمیان فرق. سر آگے کدھر جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ جو بلاول کی آج کی تقریر ہے، آپ کو یہ پالیسی پارٹی لائن لگ رہی ہے؟ اب یہ پارٹی لائن الحمدللہ پارٹی لائن سر یہ ون آف ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں لڑائی بڑھے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کو الیکشن 2 جماعتوں کے خلاف لڑنا پڑے گا، ایک پی ٹی آئی ہے اور ایک مسلم لیگ نواز ہے. اور آئندہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگر یہ 2 سال اور جاری رہتے ہیں، جو کہ مریم بی بی نے خود کہا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ بھی بزدار بھی رہے 2 سال اور عمران خان بھی رہے 2 سال، اور ان کے ہاتھوں میں زیادہ خرابی ہوگی ملک کی اور معیشت کی، تو آسانی ہوگی ان کو گرانے کی. آپ کو میں یہ چیز عرض کر دوں کہ انشاءاللہ تعالی ان 2 سالوں میں آپ خود دیکھیں گے کہ مقابل جو کر رہے ہوں گے مقابلہ، وہ نواز شریف، عمران خان اور چیئرمین بلاول کا مقابلہ ہوگا. ٹھیک سر، یہ چلے یہ دیکھ لیتے ہیں اگلے دنوں میں. مجھے ایک بات کا مریم بی بی اور بلاول کا مقابلہ نہیں ہوگا، وہ مقابلہ بلاول بھٹو کا ہوگا ود نواز شریف اینڈ ود عمران خان. ٹھیک سر، مجھے یہ بتائیں سر، آپ نے ابھی جملہ کہا ہے، آپ نے کہا دیکھیں 6 مہینے سے خاموشی ہے، اور یہ بات بار بار کی جا رہی ہے کہ پہلے جو ٹویٹر پہ روز کے 10 پیغام ہوتے تھے، اب ہفتے میں 10 دن میں ایک آتا ہے. اتنے سخت باتیں بھی نہیں ہیں، صرف کورٹ کی پیشی کے دوران اگر کوئی گفتگو. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پوزیشن بدلی ہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کی طرف، اسٹیبلشمنٹ کی طرف؟ نون کی تو بدلی بالکل نظر آتی ہے. آپ کو خود ہی آپ دیکھ لیں کتنے جلسے ہو رہے تھے، اور ایک جلسہ کو 10 کروڑ کا جلسہ ہوتا ہے ان کا، اور 15-20 جلسے تو کیے مسلم لیگ نواز کی ٹاپ لیڈرشپ نے. اور آپ اس میں دیکھ لیں کتنا ان کا سرمایہ بھی لگا ہوا ہوگا. کوئی یہ مفت میں تو نہیں جلسے ہو جاتے. یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ ووٹر کی جیب میں پیسے ڈال رہے ہوتے ہیں، اور اس کا اہتمام تو بہت کرنا پڑتا ہے نا پھر بھی. اور وہ اب ان میں عالم یہ ہے کہ شہباز شریف اور مریم بی بی دونوں ایک دفعہ ایک جلسے میں جانے کو تیار نہیں ہے، اس وقت تک تو تیار نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر مریم اسٹیج پہ ہوئی تو ساری کراؤڈ کی اٹینشن اور سارے کارکنوں کی اٹینشن مریم کی جانب ہوگی. وہ مریم کی تقریر سنیں گے. اگر اس نے پہلے تقریر کر دی تو اس کے بعد شہباز شریف کی تقریر کے دوران کرسیاں خالی ہونی شروع ہو جائیں گی, لوگ اٹھ کے جانا شروع کر دیں گے. یہ ویسے آپ نے بڑا اچھا اینگل نکالا, یہ بالکل ممکن ہے کہ ایسا ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی ہے, میں نے دیکھا ہوا ہے. یہ تو نواز شریف صاحب کی تقریر گجرانوالہ میں کسی نے نہیں سنی تھی مریم نواز شریف کے بعد. ہاں نہیں سننی نہیں کسی نے. یہ بڑی امبیرسمنٹ, چچا کو تو بہت امبیرسمنٹ ہوگی نا, جو پریزیڈنٹ بھی ہو اور اس کی تقریر سننے کے لیے کرسیاں خالی ہو رہی ہیں, لوگ اٹھ کے جانا شروع ہو جائیں. یا پھر مریم بعد میں تقریر کرے تو وہ سارا پروٹوکول ہی غلط ہو گیا. وہ تو اس جلسے کو بٹھانے کے لیے, مریم کی تقریر کے بعد تخت بٹھانے کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ مریم آخری اسپیکر ہو. پھر مریم جب اسٹیج پہ آئیں گی اور اسٹیج پہ شہباز شریف آئیں گے تو اسٹیج پہ جو اسٹیج سیکرٹری اور اسٹیج پہ جتنے لوگ 20, 50, 40, 100 بڑے بہت لوگ 100, 150 لوگ ہو جاتے ہیں ہمارے اسٹیجوں پہ بدقسمتی سے, وہ سارے مریم کو کی طرف متوجہ ہوں گے اور پروٹوکول سارا مریم نواز کا ہو جائے گا. آپ کا خیال ہے؟ آخری کیونکہ وقت کم ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں کھڑے ہیں ساری لڑائی میں؟ سر مولانا صاحب کو خود یہ پتہ نہیں, علم نہیں ہے اس وقت وہ کدھر کھڑے ہیں. آپ کو لگتا ہے مولانا صاحب کو سر فیوچر الائنس وتھ پی ایم ایل این, الیکٹورل الائنس سوٹ کرتا ہے اس لیے وہ نون کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نون کو سوٹ, کسی کو بھی سوٹ نہیں کرے گا الائنس ود مسلم لیگ نواز ان دس کمنگ الیکشن. اچھا, آپ کو لگتا ہے مسلم لیگ نواز کی اتنا ڈسکریڈٹ ہونے والی یہ جماعت ہے اور خود ہو رہی ہے کہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ ٹو فائنڈ ایلائی. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایلائی نہیں ملے گا. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ سیاست کے اوپر بات کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے. ویلکم بیک ناظرین. ابھی اعتزاز صاحب نے جو بات کی وہ بڑی دلچسپ ہے کہ آخری لمحے پر یہ ابھی فیض خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب مظفر آباد جلسے میں نہیں جائیں گے, اور دیکھنے والی بات واقعی یہ ہوگی کہ کیا مستقبل میں دونوں مریم نواز شریف صاحبہ اور شہباز صاحب کسی ایک سٹیج پر اکٹھے نظر آئیں گے, کیونکہ مسلم لیگ نون کے میں بھی ایک خاموشی تو ہے, اس طرح کے الفاظ اور وہ گھن گرج نہیں ہے جو 6 مہینے سال پہلے سنی جا رہی تھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ایک طبقہ ہے جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے, جو مفاہمت چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ ہمیں اگر الیکشن میں سپیس چاہیے تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں سیز فائر کرنا پڑے گا, کہیں پارٹی ہیز ٹو کم فرسٹ. یہ ذاتی لڑائیاں ہیں جس کو جو پارٹی کو نقصان دے رہی ہیں. کیا اگلے جلسوں میں, کتنے جلسوں میں مریم بی بی اور شہباز صاحب اکٹھے ہوں گے, کیونکہ یہ فیصلہ کرنا تو میاں صاحب ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.